بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو خطے کی صورتحال ہے، جو امریکہ ایران جنگ ہے اور اسرائیل جنگ ہے، وہ کافی پھیل چکی ہے۔ اب یہ امریکہ ایران جنگ نہیں رہی، بلکہ اس کا دائرہ جو ہے وہ دبئی تک پھیل گیا ہے، ابوظہبی تک پھیل گیا ہے، بحرین تک پھیل گیا ہے، سعودی عرب تک پھیل گیا ہے اور کویت تک پھیل گیا ہے۔ خطے کے باقی ممالک جو ہے اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور یہی خدشہ تھا، یہی ڈر تھا کہ یہ جنگ پھیلے گی، اس کا پھیلاؤ ہوگا اور خطے کے باقی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اس پہ آج ہم لیٹسٹ آپ سے چیزیں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو کویت کے اندر امریکی جہاز تھے وہ کافی تعداد میں کریش ہوئے ہیں، اور یہ CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ جو امریکی جہاز تھے کویت میں وہ کریش ہوئے ہیں، انہیں تباہ کیا گیا ہے۔ پہلے یہ ایک جہاز تھا F-15، پھر اس کے بعد اطلاعات آئیں کہ باقی بھی کئی جہاز جو ہے وہ کریش ہو گئے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل نہ صرف امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنا رہے ہیں، جہاں پر 300 سے زائد جنگی جہاز کھڑے ہیں اور جنہوں نے 200 سے زائد مقامات پر بمبنگ کی ہے ایران کے اندر۔ ایک تو ان بحری جو جہاز ہیں، جو بیڑا ہے امریکہ کا، اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، جو کہ آپشن بڑی واضح تھی ایران کے پاس، وہ یہ تھی کہ ایک تو ابنائے ہرمز جو ہے وہ بند کر دے، دوسرا جو خطے کے مختلف ممالک میں امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے۔ تو یہی ہوا، یہ جس کا ڈر تھا، اور ایران کے بیلسٹک میزائل نے قطر پہ حملہ کیا۔ قطر پہ جو امریکی ایئر بیس تھی، امریکی اڈا تھا، اسے نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ تباہی ہوئی۔ ایران نے ابوظہبی کے اندر جو امریکی بحری بیڑا تھا اور وہاں پہ امریکی فوجی تھے، اس کو نشانہ بنایا، وہاں پہ تباہی جو ہے پھیلائی گئی۔ پھر دبئی کے اندر جو CIA کا آفس تھا اسے نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ جو ہے وہ کافی تباہی ہوئی۔ بحرین کے اندر جو ہے ایران نے ہٹ کیا اور وہاں پر جو فوجی تنصیبات تھیں امریکہ کی، اسے نشانہ بنایا گیا، اس سے کافی تباہی جو ہے وہ پھیلی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کویت کے اندر جو امریکی فوجی موجود تھے انہیں نشانہ بنایا گیا، اور پھر ریاض کے اندر، سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ بھی بیلسٹک میزائل سے جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں، اور وہاں پر بھی کافی تباہی ہوئی ہے۔ اب صورتحال یہ بننے جا رہی ہے کہ ایک تو متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ ختم کر لیے ہیں، اور اپنا جو سفارتی عملہ ہے وہ وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تمام خلیجی ممالک جو ہے وہ اب ایک پیج پہ آ چکے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں ایران کے خلاف، اور انہوں نے متحد ہو کے ایران کے خلاف ایکشن بھی لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ جنگ تھی ایران اور امریکہ کی، جس میں جو ہے ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ شہید ہوئے، اور امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 40 سے زائد جو سپریم کمانڈرز ہیں ان کے ایران کے، وہ ہلاک کیے جا چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ایران کی طرف سے مزاحمت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران کے متعلق جو کہا جا رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک بڑی بمبنگ کرے گا اور ایران کو تہس نہس کر دے گا، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ ایران کے اندر مزاحمت ہے، ایران کے اندر جو ہے عوام کھڑی ہے، گو تہران کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تہران پر اتنے بم گرائے جا رہے ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی سکول چھوڑا جا رہا ہے، نہ کوئی کالج چھوڑا جا رہا ہے، نہ کوئی ہاسپٹل چھوڑا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی سویلین آبادی کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پہ بمباری کی جا رہی ہے، اور اس میں معصوم شہری جو ہے، معصوم عورتیں، بچے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ ایران کی عوام جو ہے وہ کھڑی ہے، جو رجیم چینج کا ایک پلان تھا وہ ہمیں ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے تھرو پروٹیسٹ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے، 2-3 ماہ پہلے یہ پلان کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ تھرو پروٹیسٹ رجیم چینج جو نہیں ہو سکی، اور ایران کی عوام نے جو ہے اور ایران کی حکومت نے مل کے اسے ناکام بنایا۔ اور اب جنگ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ، آپ کے علم میں ہے کہ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایرانی عوام ہے وہ کھڑی ہو اور اپنا حق لے، اپنا ملک لے،
تو کوئی رسپانس نہیں آ رہا ایران کی عوام کی طرف سے۔ ایران کھڑی ہے، ایران کی قوم کھڑی ہے اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اور وہ پوری طرح اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو تہران میں تباہی مچی ہوئی ہے، اصفہان میں جو ہے وہ تباہی مچی ہوئی ہے، مشہد میں جو ہے وہ تباہی مچی ہوئی ہے، ایران کے باقی شہروں میں جو ہے وہ بم گرائے جا رہے ہیں، میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے مزاحمت کا سلسلہ جو ہے وہ تھم نہیں رہا۔ ایران مسلسل حملے کر رہا ہے، ایران مسلسل امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کئی امریکی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، کئی اسرائیلی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تل ابیب جو کہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ تباہی کے مناظر جو ہے وہ دنیا خود دیکھ رہی ہے، اور تل ابیب کے جو عوام ہیں، جو اسرائیل کے لوگ ہیں، وہ تل ابیب چھوڑ کے اور باقی علاقے چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ تو صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ صرف اسرائیل، امریکہ، ایران جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ اس جنگ کا دائرہ جو ہے وہ پھیل کے کئی ممالک تک پھیل چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ایک طرف پاکستان افغانستان جو ہے وہ جنگ جاری ہے، پاکستان کا آپریشن غضب الحق جو ہے وہ جاری ہے افغان دہشت گردوں کے خلاف، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران پر بمباری کی جا رہی ہے، اور مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔ گو کہ امریکہ کے لیے یہ آپریشن، امریکہ کے لیے جنگ جو ہے وہ کوئی معمولی قیمت کی نہیں ہوگی، بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے امریکہ کو بھی، کیونکہ امریکہ اپنے ملک سے نکل کے اس خطے میں آ چکا ہے، اور اس خطے میں جو ہے وہ تبھی امریکہ رہ پائے گا جب یہ امریکہ جنگ جیتے گا، اور ہر صورت جو ہے وہ جنگ جیت کے اپنا جو ہے وہ یہاں پہ اڈے قائم کرے گا۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اتنا جسے ترنوالا کہا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے ایران کو، تو ایران جو ہے وہ ایک ترنوالا ثابت نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک ایسا کانٹا جو ہے وہ بن چکا ہے ایران کہ جسے نگلنا اب امریکہ کی بس کی بات نہیں رہی، اور جسے امریکہ جو ہے وہ نگلنا چاہ رہا ہے تو وہ نگل نہیں پا رہا۔ اب اس سے پہلے اسرائیل نے کوشش کی، اسرائیل نے یہ جنگ شروع کی، امریکہ اس جنگ میں کودا، اس نے ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے، اور یہ جنگ ختم ہو گئی، اور اسرائیل یہ جنگ جیت نہیں پایا۔ لیکن اب جو ہے اسرائیل کی سازشوں سے، اسرائیل کی جو ہے وہ کوششوں سے کہہ لیں یا پریشر سے کہہ لیں، امریکہ کو جو ہے براہ راست اس جنگ میں جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ امریکہ اس جنگ میں براہ راست کود چکا ہے، اور یہ جنگ شروع کر چکا ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ 3 دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے، تو اب جو ہے وہ شاید یہ جنگ نہ ہو، لیکن مذاکرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، تو امریکہ نے ایران پر اٹیک کر دیا، اور ایران پر جو ہے وہ اٹیک ہونے کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب مختلف قسم کے بحران جو ہے وہ خطے میں آئیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے آ گئی ہیں، کریش کر گئی ہیں۔ یو اے ای کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گئی، ابو ظہبی کی جو ہے باقی ملکوں کی، سعودی عرب کی، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گئی ہے۔ تیل کا بحران جو ہے وہ اب پیدا ہو سکتا ہے۔ تیل کا بحران کے حوالے سے جو ہے پاکستان نے ایک اعلیٰ کمیٹی قائم کر دی ہے وزیر اعظم نے، اور جو اس ساری صورتحال کو مانیٹر کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی تیل کا بحران پیدا ہو جائے، کیونکہ پاکستان اپنا تیل جو ہے وہ سعودی عرب سے منگواتا ہے، خلیجی ممالک سے منگواتا ہے، اور باقی ملکوں سے جو ہے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ وہاں پہ جنگ جاری ہے، اور جس طرح ایران کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ان آئل ریفائنری کو بھی، تو اس سے ایک نیا بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ ایک تو تیل کا بحران پیدا ہوگا، پھر فوڈ سیکورٹی کا ایشو بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے، فوڈ کے متعلق جو ہے وہ ایک بحران آ سکتا ہے خطے کے اندر، کہ خوراک کا جو ہے وہ مسئلہ لوگوں کو پیدا ہو۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں۔
48 گھنٹے ہونے کو ہیں اس جنگ کو، لیکن یہ جنگ جو ہے وہ اس میں بجائے کمی آنے کے اس میں شدت آتی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کئی قسم کے انوالومنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ اب نئے ہرمز پہ جو ہے وہ ایران نے برطانیہ کے اور امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جو تیل بردار جہاز سے انہیں تباہ کیا۔ گو امریکہ یہ جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ایرانی بحریہ کے 7 جہاز جو ہے وہ تباہ کر دیے ہیں، اور ایران کی بحریہ جو ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا۔ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہیں کہ اس میں چیزیں اور طرح کی چل رہی ہیں۔ ایران کی طرف سے مزاحمت جاری ہے، میزائل اس کے چل رہے ہیں، ڈرون اس کے چل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسی آپشن بھی موجود ہو کہ بالآخر وہ اس خطے میں کوئی ایٹمی حوالے سے کوئی اقدام نہ اٹھا لے۔ تو اس لیے جو ہے وہ دنیا کو اس خطے کی جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ روس جو ہے وہ اس کو آگے آنا ہوگا، چین کو آگے آنا ہوگا، UK کو آگے آنا ہوگا، یورپ کو آگے آنا ہوگا، تو تبھی یہ جنگ رک سکتی ہے۔ اور جنگ کا رکنا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ جو اپڈیٹس ہمارے پاس آتی رہیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔